علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محض زبان سے اقرار کر لینا کہ لا الہ الا اللہ، یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا احساس ہے۔ لیکن اس کی خوبصورتی کو چار چاند تب لگیں گے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو عملاً وحدہ لا شریک مانے گا، وہ جانے گا کہ وہی مالک الملک ہے، وہی قادر مطلق ہے، اس کے قبضہ قدرت میں حیات و ممات ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں عزت و ذلت ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں رزق ہے، اور وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور اگر اندر سے ڈاواں ڈول ہوگا تو پھر وہ مذموم اور مخذول ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا کہ جس کی مذمت کی جاتی ہے، ذلیل و رسوا ہوگا اور بے کس اور لاچار ہو جائے گا۔ جیسے اس وقت دنیا کی جو نام نہاد سپر پاورز ہیں، ہمارے جو مجموعی طور پر مسلمان حکمران ہیں، وہ اپنی حکمرانی کے لیے، اپنی حکومت کی اور حق اقتدار کی طوالت کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نتیجتاً آپ دیکھ لیں کہ دلوں میں ان کا احترام کیسا ہے، ان کے لیے نظروں میں وقت کیا ہے، مجبوری و لاچاری الگ بات ہے۔ اور یہ صرف ہمارے وطن عزیز کی بات نہیں ہے، رب کی معاف فرمائے سرزمین قرآن پر، رب کی معاف فرمائے خلاف قرآن و سنت احکام وہ نافذ کیے جا رہے ہیں، اور یہ کس لیے ہے کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں جو سپر پاورز کے حکمران ہیں، وہ خوش ہو جائیں، رب کی رضا وہ اس طرح پریورٹی میں نہیں رہی جیسا کو ہونا چاہیے، جبکہ ایمان یہ ہے کہ قادر مطلق تو رب کی ذات ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت و ذلت کا، اقتدار و اختیار کا مالک تو وہ ہے، اور وہ کسی کا پابند نہیں ہے، اور وہ کسی کے زیر اثر نہیں ہے، وہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے کہ اگر قیامت تک اپنے کسی خزانے سے ایک ہی چیز کو سب لوگوں کی چاہت کے مطابق بانٹتا رہے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنے سمندر سے ایک قطرہ نکالنے پر ہو سکتی ہے۔ اتنے بڑے ابتدائیہ کے بعد رب کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے اس کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اس کی عبادت ہے۔ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، یہ اس کی عبادت ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، یہ اس کی عبادت ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اگر اس کے عطا کردہ مال پر صاحبان
نصاب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ اس کی عبادت ہے، اور صاحبان استطاعت اگر بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کرتے ہیں تو یہ اس کی عبادت ہے۔ مگر عبادت صرف ان 5 چیزوں کا نام نہیں ہے، پوری زندگی عبادت ہے اور ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، کہ جو بھی کرنے لگے ہیں اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس معاملے میں حکم الہی کیا ہے۔ اگر کبھی چشم بصیرت سے دیکھیں، کئی مرتبہ آپ کو بھی ایسا اتفاق ہوتا ہوگا، جب ہم اپنے ماحول کے مروجہ اصولوں کے مطابق شادی کی کوئی تقریب اٹینڈ کرتے ہیں نا، غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایجاب و قبول جو نکاح کی بنیادی اکائی ہے، لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو زوج کے طور پر قبول کرنا، یہ بھی محض ایک چھوٹی سی رسم رہ گئی ہے، اصل باتیں تو اور ہوتی ہیں۔ ایسے واہیات قسم کے گانے کئی جگہوں پر کان پھاڑنے والے شور کے ساتھ غور کریں تو اس میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو شرک اور کفر پر مبنی ہوتی ہیں، اور بڑے وہ توجہ سے سنی جا رہی ہوتی ہیں اور بڑے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور باراتیں ایسے آتی ہیں کہ جیسے کوئی فاتحانہ لشکر کسی مفتوحہ قوم کی طرف جا رہا ہے۔ کہیں قرآن پاک میں اس کی سند نہیں ہے، کہیں حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور بیٹی والوں کو ناقابل معافی مجرم کے طور پر ہمیشہ کے لیے اس کو مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہیں قرآن و سنت کے احکام و ہدایات میں نہیں ہے۔ جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم عملاً عقیدہ توحید، رب بھی مجھے معاف کر دے، عقیدہ توحید کو سخت لفظ نکلنے کو تھے زبان سے، کم از کم ہم عقیدہ توحید کو ویسے نہیں مان رہے ہوتے جیسا ماننے کا حق ہے۔ ان کلمات کے بعد رب کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ خالق و مالک جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہے، اس کا اگلا حکم تمہیں یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، چونکہ بوڑھا اور بچہ ہر زبان میں ایسے آپ کو جملے، ایسے محاورات مل جائیں گے کہ بوڑھا اور بچہ وہ اپنے روٹین کے اعتبار سے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ بچے کو تو جھڑک لیا جاتا ہے، لیکن رب کریم نے والدین کے حوالے سے فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اف بھی نہیں کرنا۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ
جو اپنے والدین کی خدمت کی سعادت یوں حاصل کریں. اور ایک روایت میں ہے کہ جس کے والدین اس پر راضی ہیں نا ان پر رب راضی ہے. اگر کسی شخص پر اس کے والدین ناراض ہیں تو پھر اس پر رب ناراض ہے، سوائے اس کے کہ وہ کفر و شرک کا حکم دیں. ان کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ اختیار فرمائے تنبیہ کے، مذمت کے، کہ اگر کسی شخص کو اس کی زندگی میں اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنا مقام نہ بنا لے،